تو سوچا کہ آج چوری سے متعلق کچھ گفتگو آپ تک پہنچائی جائے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی شخص پیدائشی چور نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص پیدائشی چور نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے کوئی بھی شخص پیدائشی عالم، حافظ، ڈاکٹر، انجینئر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے کوئی بھی شخص پیدائشی چور نہیں ہوتا۔ حالات، واقعات، مجبوریاں اسے اس کام پر لگا دیتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے چوری کی جو سزا بیان فرمائی ہے وہ بڑی دردناک ہے، دنیا میں بھی دردناک ہے اور آخرت میں بھی دردناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ۔ فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اگر وہ یہ جرم کر لے تو پھر فرمایا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ کیا کرو؟ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ کیوں؟ فرمایا جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ سزا اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا کس نے متعین کی ہے؟ اللہ نے۔ اب ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ چوری کرنے والا فقط مرد ہوگا، چوری کرنے والی عورت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ چور جو ہے وہ فقط مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، دیگر مذاہب کے اندر نہیں ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ چوری کرنا گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، چوری کرنا گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے۔ دنیا کے تمام اہل کتاب اور تمام مذاہب کے لوگ چوری کے عمل کو ایک ناپسندیدہ عمل سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں تو خیر اگر اتنی سخت سزائیں نہ بھی ہوں لیکن وہ اس کو پسندیدہ عمل قرار نہیں دیتے، اور ہمارے ہاں اس کی سزا کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کی روح میں اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ آپ اور میں جس دور موجود میں ہیں فقط اس دور کے اندر چور نہیں ہے۔ آپ آج سے 1400 سال قبل ماضی میں بھی جا کر دیکھیں، جا کے تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور میں بھی چور موجود تھے۔ ہاں البتہ ہمارے معاشرے کے اندر چوری کرنے کا انداز بدل گیا ہے۔ اب میں اور آپ کسی معزز شخص کو چور کہیں نا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے انگلش کا نیا نام دے دیا کرپشن، اردو میں کیا کہیں گے؟ چوری کہیں گے نا۔ اب آپ گوگل پہ سرچ کریں، میں نے کہا مجھے کچھ مواد وہاں سے بھی مل جائے میں دیکھوں، تو میں نے چوری کے حوالے سے لفظ چوری فقط لکھا یا چور لکھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ دنیا کے سابقہ، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے سابقہ وزراؤں کی تصویریں سب سے پہلے آتی ہیں، سب سے پہلے آتی ہیں۔ کوئی گھڑی چور ہو گیا، کوئی چینی چور ہو گیا، کوئی آٹا چور ہو گیا، یہ معاملات ہونے شروع ہو گئے۔ اب چوری کی سزا جو شریعت نے بتائی، اگر اس پر من وعن عمل ہو جائے، مجھے بتائیے اگلے دن کوئی اور چور چوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں مخزومی نامی خاتون نے ایک دفعہ چوری کر لی، بڑی معزز تھی اور قریش قبیلے سے اس کا تعلق تھا، تو جب اس کی چوری پکڑی گئی تو سارے قریش کے جتنے بھی سردار ہیں سارے بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ اب شریعت مطہرہ کے سزائیں جو انہوں نے شریعت مطہرہ نے رکھی ہیں اس کے مطابق اب اس معزز خاتون کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔
سارے پریشان ہو گئے، اب کیا کیا جائے گا؟ اور سب نے یہی کہا کہ چلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی دوہرا معیار ہے نا، غریب کے لیے قانون الگ ہے، امیر کے لیے قانون الگ ہے۔ بھائی دیکھیں، اگر آپ ایک طرف گاڑی جانے کا راستہ ہے اور ایک طرف سے گاڑی آنے کا راستہ ہے، آپ جانے والے راستے پر گاڑی لے کر آئیں گے، اور اگر آپ کسی سرکاری عہدے پر فائز نہیں ہیں تو آپ کو کیا کیا جائے گا؟ چالان کیا جائے گا۔ اور اگر آپ سرکاری عہدے پر فائز ہیں تو بتائیے آپ کا چالان ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیوں کہ قانون سب کے لیے یکساں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں غرباء کے لیے الگ قانون ہے اور امراء کے لیے الگ قانون ہے۔ جب تک اس طرح کے قانون قائم رہیں گے، ہماری اس دھرتی پر انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ قیامت تو آ سکتی ہے مگر انصاف نہیں مل سکتا۔ جب اس مخزومی نامی خاتون نے چوری کی تو سب نے کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا جائے کہ اتنی معزز خاتون ہے، اور اگر اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سب نے مشاورت کے بعد یہ سوچا کہ اب پیارے نبی سے بات کون کرے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اس وقت یہ آپ کی خدمت میں معمور تھے۔ سب نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ کیا جائے، آپ جا کر پیارے نبی سے بات کریں۔ حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ایک جملہ دیا، فرمایا تم کیا چاہتے ہو، میں حدود اللہ کے اندر اپنی حدود قائم کر دوں؟ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں بھی شریعت کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹتا۔ آج آپ اور میں کہاں جی رہے ہیں؟ آج کہتے ہیں بھائی وہ ایم پی اے کا بھانجا ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کا رشتہ دار ہے، کزن ہے، دور کا رشتہ دار ہے، تھانے والے ایف آئی آر نہیں کاٹتے، ہاتھ کاٹنا تو دور کی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں اگر ٹھیلے سے کوئی بچہ فروٹ یا پھل اٹھا لے تو بتائیے عوام الناس اس بچے کا اس شخص کا کیا حال کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ جو بڑے معزز چور تھے ان کو مسند پر بٹھا کر ہم نے فخر محسوس کیا، جو مسند پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھے وہ چھوٹی چوریاں کرنے لگے، غلہ و اناج چوری کر کے کھانے لگے، تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بہلول دانا ہے، ہارون رشید نے سوال کیا تھا، بہلول سے پوچھا تھا کہ چور کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ ہارون رشید وقت کا بادشاہ گزرا ہے نا، کیا کہا کہ چور کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ بہلول نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا اگر چور پیشہ ور ہو، چور اونچی بولیں، چور پیشہ ور ہو تو فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ مطلب عادت اس کی بن گئی، رگ رگ میں بس چکی ہے، اس کو پتہ ہے کہ 3 مہینے جیل میں رہنے کے بعد دوبارہ اگر میں نے یہ کام کرنا ہے تو فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور فرمایا اگر وہ چوری مجبوری میں ہو کر وہ کر رہا ہے تو فرمایا پھر چور کے نہیں، پھر وقت کے حاکم کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ آج آپ اور میں نہیں دیکھتے، نانے شبینہ کے لیے لوگ ترستے ہیں، ایک ایک لقمے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ ابھی تو کل کی بات ہے، کہا کہ جی کئی 100 روپے جو ہے وہ 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے اوپر اور پیسے چڑھ رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی عروج پر جاتی جا رہی ہے۔ اب جب کیا ہوا، جب یہ چوری کے معاملات ہونے لگے اور اس دورے موجود کے اندر میں اور آپ دیکھتے ہیں، میں اور آپ اگر سفر پر نکلے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں بھائی قیمتی اشیاء کو سنبھال کے رکھ دو۔ ابھی چند دن پہلے میرا 4K چورکی کی طرف جانا ہوا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں چشمے دید کر رہا ہوں اس بات کا، ایک موٹر سائیکل پر 3 لڑکے سوار، ان کی بھی داڑیاں بھی نہیں تھی۔ ایک موٹر سائیکل پہ آگے بیٹھا ہے، ایک بالکل پیچھے جو بیٹھا ہے اس نے یوں ٹیٹی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور درمیان والا گاڑی کے اندر گھسا ہوا ہے آدھا۔ 8
تو اب تو میرا اور آپ کا مال، جان و مال کی حفاظت کون کریں گے؟ جو حفاظت پر مامور لوگ تھے وہی چوروں کے ساتھ اگر مل جائیں تو آپ کی اور میری حفاظت تو گئی۔ آپ کو معلوم ہے محمود غزنوی بھی ہمارے اسلامی سلطنت کے بادشاہ گزرے ہیں، اس کے دور میں بھی چوریاں بہت ہونے لگی، حد سے زیادہ چوریاں ہونے لگی۔ اب ظاہر سی بات ہے جس وقت میں اور آپ جی رہے ہیں اس میں بھی چوریاں چکاریاں بہت زیادہ ہیں۔ اب تو آپ حیران ہوں گے، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے یا نہیں ہے، ہمارے علاقے میں گیس کے میٹر کے اوپر جو تانبے کا ایک حصہ لگا ہوتا ہے، چور تو پانے لے کر آ کے وہ کھول کے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ آپ اور میں مسجد میں آتے ہیں، یہاں پر جب نماز کے لیے میں اور آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں تو چور جو ہوتا ہے وہ اس تاڑ میں ہوتا ہے کہ قیمتی اور عمدہ چپل کہاں پڑی ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ مسجدوں میں بیت الخلاء کے اندر لوٹے بھی زنجیروں سے باندھے جاتے تھے، اور جہاں پر پانی پینے کے لیے کولر نصب کیا جاتا تھا وہاں پر گلاس بھی زنجیروں کے ساتھ باندھے جاتے تھے، اور آج بھی باندھے جاتے ہیں۔ ہم مسلمان اتنی گراوٹ کا شکار ہو گئے کہ 15 روپے گلاس کی قیمت جو پلاسٹک کا گلاس ہے وہ بھی چوری کرنے پر تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ اگر کسی شخص کے آفس سے چوری ہو جاتی ہے تو مجھے بتائیے وہ سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں؟ ہاں، کوئی قیمتی چیز آپ کی چوری ہو گئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اکثر بینکوں کے معاملات آپ نے نہیں دیکھے، سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں سب کچھ پتا ہے، سارے ثبوت موجود ہیں، لیکن پھر بھی چوروں کو پکڑا نہیں جاتا۔ یقین جانیے اگر شریعت مطہرہ کی روح سے ایک چور کے فقط ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ایک چور کے، واللہ اگلے دن چوریاں ختم ہو جائیں گی۔ محمود غزنوی کے دور میں نا چور بہت زیادہ ہو گئے، تو محمود غزنوی نے اپنی فوج کو کہا، اپنے سپاہیوں کو کہا کہ انہیں پکڑ کے لاؤ۔ کہا کہ جی ہم نے بہت تگدو کر لی، بڑی ہمت کر لی، وہ ہم سے پکڑے نہیں جاتے۔ محمود غزنوی نے کہا چلو یہ کام تم سے نہیں ہوتا تو میں کر کے دکھاتا ہوں، میں پکڑ کے دکھاتا ہوں۔ مجھے بتائیے آج کے ہمارے حاکم وزراء ایسا کام کر سکتے ہیں؟ بھائی وہ بھی مسلط پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے نا، وہ بھی بادشاہ تھے، وہ بھی وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں پکڑ کے دکھاتا ہوں۔ کس نے کہا؟ محمود غزنوی نے۔ اب اس ان کو معلوم تھا کہ چوروں کے آنے کا وقت بھی ہوتا ہے، اور یاد رکھیں چور چوری کرنے سے باز چوری کرنے سے باز نہیں آتا، یہی حال ہوا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ کی لباس اتارا اور چوروں والا پرانا لباس سے بدل کر دیا۔ رات کو گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک جگہ پر 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا دیکھا، 4 لوگوں کو دور سے گئے تو ان کی گفتگو سن لی چھپ کے کہ وہ چوری سے متعلق ایک پلاننگ کر رہے تھے۔ اتنے میں محمود غزنوی بھی ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئے، کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ چوری سے متعلق آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ تو کہا بھائی تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ایک چور ہوں، میں بھی تمہاری طرح کا ایک چور ہوں۔ کہا یار یہ تو پھر اچھا ہو گیا، ہم پہلے 4 تھے اب 5 ہو گئے، اب ایک دوسرے کو سپورٹ مل گئی۔ دیکھیں نا بندہ کوئی خوف زدہ یا جنگل میں جائے اکیلا تنہا ہو، بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں کوئی ایک ہو اور دونوں دل کو اندر ڈر رہے ہو، ایک بولتا ہے یار چل تو میرے ساتھ ہے، وہ سمجھتا ہے یار یہ میرے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر یہ ہوا 4 کے بجائے کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ چوروں کے اندر تو خاصیتیں کوالٹیاں ہوتی ہیں، تم یہ بتاؤ تمہارے اندر کوئی کوالٹیاں ہیں چوری کی؟ کہا ہاں ہمارے اندر کوالٹیاں موجود ہیں۔ پہلے سے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تمہارے اندر کیا کوالٹی موجود ہے؟ اس نے کہا میں جانوروں کی بولی سمجھ جاتا ہوں، جانوروں کی بولی
سمجھ جاتا ہوں. آپ غور کریں نا، رات کے 2-3 بج رہے ہو، گلی محلے میں کوئی اور جانور بولے نہ بولے، لیکن کتا اونچی بولو، کتا ضرور بولتا ہے. میں جانوروں کی بولی سمجھ جاتا ہوں. اب محمود غزنوی نے دوسرے سے پوچھا، ہاں بھائی تم بتاؤ. اس نے کہا میں سون کے بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں پڑا ہے. حیران ہوا ہارون رشید کہ واقعتاً یار ایک نسلی چوٹ لگتے. تیسرے سے پوچھا، ہاں بھائی تم بتاؤ. اس نے کہا دیوار کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، میں بغیر سیڑھی کے چڑھ جاتا ہوں، اتنی میرے ہاتھوں کے اندر طاقت ہے. کمال ہو گیا. چوتھے سے پوچھا، ہاں بھائی تم بتاؤ. اس نے کہا جتنی اندھیری رات ہو، کوئی شخص جتنے ہی نقاب اوڑھ لے، کہا کہ اس شخص کو میں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں. اب محمود غزنوی سے پوچھا کہ بھائی ہم 4 چوروں کی کوالٹیاں تو تم نے پوچھنی، اب ذرا اپنی بھی بتاؤ. تو پتہ اس نے کیا جواب دیا. اس نے کہا میں یوں داڑھی ہلاتا ہوں، چور اگر پھانسی کے پھندے پر بھی ہو تو ڈر جاتا ہے. چور پھانسی کے پھندے پر جھولنے والا ہو، میں داڑھی ہلا دوں تو اس کی پھانسی معطل ہو جاتی ہے. سارے حیران ہو. اس نے کہا یار کمال کی کوالٹی تو تمہارے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہو ہم سب کے سربراہ. سب نے کہا یار جب سب کے اندر اتنی کوالٹیاں ہیں تو کیوں نہ آج بادشاہ کے محل میں جا کر چوری کی جائے. سب نے کہا ٹھیک ہے. اب وقت بہت زیادہ ہو گیا. اچھا سب نے کہا ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا؟ سب گئے. اب جب بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے تو کتا بھونکنے لگا. اب جس نے کہا تھا میں جانوروں کی بولی سمجھتا ہوں، اس نے کہا بھائی بتاؤ. اس سے پوچھا بھائی بتاؤ کتا کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا کتا کہہ رہا ہے ہم 5 کے اندر ایک وقت کا بادشاہ ہے. اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، بولو تجھے بولی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا ہو گیا جی. اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا. اگلا جو تھا اس سے پوچھا ہاں بھائی سون کے بتاؤ خزانہ کہاں پڑا ہے. اس نے جگہ کا تعین کیا، اس سمت چلے گئے اور پھر پوچھا کہ ہاں بھائی کون تھا جس نے کہا تھا کہ میرے ہاں بازو میں بڑی طاقت ہے، میں بغیر سیڑھی کے اونچی سی اونچی دیوار پھیلا لیتا ہوں. وہ چڑھ کر اندر گیا. اس نے اندر سے دروازہ کھولا. اچھا جب دروازہ کھولا 5 کے 5 اندر گئے. خزانہ لوٹا، مختصر کر کے بتا رہا ہوں. خزانہ لوٹا. خزانہ لے کر جب آئے نا تو باہر جنگل میں آ کر آپس میں تقسیم کرنے لگے. محمود غزنوی نے کہا ارے تم پاگل ہو، ابھی سے تقسیم کرنے لگ رہے ہو. اس کو پہلے خزانے کو کہیں چھپا دو اور سب ایک دوسرے کا ایڈریس دے دو تاکہ دن کے اجالے میں ہم اور آپ یا کل رات کی تاریخیں کہیں آپس میں بیٹھ کر یہ خزانہ تقسیم کر لیں آپس میں. بادشاہ نے کیا کیا؟ سب کا ایڈریس اونچی بولو، سب کا ایڈریس لے لیا. اب جب لے لیا صبح آ کر جب مسند پہ بیٹھے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ بھائی فلاں فلاں علاقے سے یہ 4 شخص کو پکڑ کے لے آؤ. اب بادشاہ بھی رات کو نقاب میں تھا، رات کی تاریکی بھی تھی، سارے آ گئے. اور جب سب کو پھانسی کی سزا ہونے لگی نا، پکڑے گئے، پھانسی کی سزا ہونے لگی، لے جانے لگے، تو پھر جس نے کہا تھا نا کہ میں رات کی تاریکی میں جتنے بھی بندہ نقاب اوڑھنے میں دن کے اجالے میں اس نے کہا رات کو تو آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اگرچہ آپ نقاب میں تھے لیکن دن کے اجالے میں نے آپ کو پہچان لیا اور کتا بھی صحیح بات پہ بھونک رہا تھا، لہٰذا تھوڑی سی داڑھی ہلا دو نا تاکہ ہماری پھانسی معطل ہو جائے. تو بادشاہ نے گردن ہلائی، داڑھی ہلی، سب کی پھانسی معطل ہو گئی. کیا معلوم ہوا کیا نتیجہ ملا؟ اگر مسند پر بیٹھا ہوا شخص اللہ اور اس کی حدود کے حوالے سے خوف زدہ ہو، اس کو معلوم ہو کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں یہ شریعت مطہرہ کی حدود سے ہٹ کر نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العالمین وقت کے چوروں کو یوں پکڑواتا ہے. 1-2 واقعات اور بھی ہیں لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے. اب میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اطراف میں چھوٹے چوروں کو پکڑنے کے بجائے بڑے چوروں پر ہاتھ ڈالیں. اب آپ کہیں گے بھائی بڑے چوروں پر ہم ہاتھ کیسے ڈالیں؟ ان کو آپ ووٹ نہ دیں، تو آپ کے ووٹ کی طاقت سے ہی اسی مسند پہ جاتے ہیں. ابھی حالیہ سیلاب آیا نا، کتنی لوگوں نے امداد کی، کہاں گیا؟ غربا کو ملا؟
وہی وہ چینی کے گٹے، چاول کے گٹے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں، غریبوں کو ملا۔ ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے مسجد سے چپل چوری کر لی اس کو تو آدھا گھنٹہ کرنا ہے، اس کی تو آدھی تجھ سے اڑانی ہے۔ یہ تو ہم کر لیتے ہیں، بڑے چوروں کو کون پکڑے گا؟ میں اور آپ معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ آئیے میدان عمل میں آئیے اور حقیقتوں کا سفر کیجیے۔ اس لیے کہ جب میں اور آپ حق کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں گے، کانوں میں روئیاں ٹھوس لیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر اس طرح چوروں کی صورت میں آئے گا۔ آج یہ عہد مسلم کریں کہ اگر ہماری گیدرنگ کے اندر کوئی شخص چور تھا، ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، سوال کیا جاتا ہے یار یہ بتاؤ زندگی میں کبھی چوری کی تھی؟ تو وہ یہی بولتا ہے ہاں بچپن میں ابو کی جیب سے 10 روپے نکالے تھے، یہی معاملات کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا چور کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا چور ہے۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں جس نے پیسے چوری کیے وہ چور ہے، جس نے خزانے پر ہاتھ ڈالا وہ چور ہے۔ میں اور آپ نماز کے اندر بھی چوریاں کرتے ہیں، وہ کیسے؟ رکوع سجود قیام صحیح نہیں کرتے، ان کی تسابیح کی تعداد پوری نہیں کرتے، تو یوں میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے اندر بھی چوری کرتے ہیں۔ پھر وہاں پہ کہتے ہیں گھڑی چور، پھر یہاں پہ کیا کہیں گے؟ نماز سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم نے نماز چور نہیں بننا، الحمدللہ ابھی تک گھڑی چور نہیں بنے، آٹا چور نہیں بنے، چینی چور نہیں بنے، اور نہ انشاءاللہ ہماری اولاد نسلیں بنے گی، لیکن ہم نے نماز چور بھی اونچی بولے نماز چور بھی نہیں بننا۔ یہی گفتگو یہی موضوع لے کر انشاءاللہ دن کبھی اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو چوری چکاری ڈاکو اور لٹیرے پر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی جان مال اولاد عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔